السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس لیے گزارش ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناصر نامی شخص کا واقعہ، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے میرے اوپر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بڑی جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر میری بیوی کے میکے والوں کو ملی، وہ ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لان تان کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے تو ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ تو نے سچ میں ہی اس کا گھر سے جنازہ ہی نکال دیا، کیا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے میری بیٹی پر اتنے ظلم کیے ہوگے، اس لیے وہ بیچاری بولی ہی نہیں۔ اب میں ان کو کیا سمجھاتا کہ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کیل میں 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے اسے دفنایا بھی یہی پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے والوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جتنے جی بھر کر ظلم کر لیے وہ کافی ہے، ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال دیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے والی نہیں تھی، میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے قبر میں اتارا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا، جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی تھی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم یہاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر، جاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی زہریلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا؟ یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ ابھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا موبائل جیب میں نہیں تھا۔ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی کہیں بول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا۔ موبائل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل لگ رہا تھا، یہ سب تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے۔ میں فوراً اسی قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی، لیکن میرا موبائل کہیں نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا اور بولا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شاید وہ بوڑھا آدمی اس قبرستان کا گورکن تھا۔ میں بولا، بس چاچا، میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا آئے؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا، لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز گیا، تو کیا میرا موبائل اس قبر میں ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟
وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات تو ہرگز مت کرنا، وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو مسائل کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ یہ ایک گورگن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہے، اور یہ تو میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہر میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو، کوئی دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہو۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹھانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ میں نے کہا، اماں، اس نمبر پر تو میرے سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دے۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے تو میں اپنا نیا موبائل خرید لایا۔ میں نے اس موبائل میں نئی سم ڈالی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے فون میں نمبر ملایا تو اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا۔ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جاری رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا اس کو دیکھ کر میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کام ہے قبریں کودنا، آپ ایک حد تک رہے، آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا میں یہاں کا گورکن ہوں، تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی۔ گورکن کے سنتے ہی اس کے چہرے پر ہزار رنگ آئے اور گزر گئے۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کے قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتا، تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا کہ وہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے
کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات میری بیوی کے بارے میں کر رہے تھے۔ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے؟ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی تو سب لوگوں کی توجہ میری طرف آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے آئے ہو اور کب آئے تھے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف گہری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں۔ تمہیں تو پتا ہے کہ ہم ایک معمولی سی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بانجا کل سے گھر نہیں آیا۔ وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بانجے کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، میری ساس نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جاننا تھا، اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر سے سب لوگ سو رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورگن جو مجھے بار بار منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت سو رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا ہو گیا۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلیٹ کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سلیٹ ہٹائی تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے جھوٹ گئے تھے۔ ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی نہ اس کا کفن تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں ہے، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو وہاں سے میرا تجسس قائم ہو گیا۔ کچھ دیر ہواؤں کی جگڑ کی ایسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن ہی جاتا، لیکن میں سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے۔ بس تبھی مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھودی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ میں اب ان سے ڈر رہا تھا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں نہ جانے کسائی ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔
میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں میں سے کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ میں وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن سے غائب ہوا تھا جس دن سے میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ شہر میں پوچھتا ہوا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بانجے کے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکے کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور جو سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا اور وہ چلانے لگی۔ شاید وہ مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، خدا کا نام مت لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا۔ آپ پہلے ایک بار میری بات سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا۔ ایک دن میرے کزن نے مجھ سے کہا وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا، وہ خوب پیسے کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کے باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے شہر لے کر جا کر اپنی حوص کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائی۔ جب میری اتنی ساری تصاویریں بن گئی تو میں مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی تو ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر اس بانجے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ وہ اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سب کیسے کر لیا۔ جب میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے اور شاید اسے دفنانے میں جلدی بھی کر رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کے منہ کو پیسے لگائے ہوں گے۔ اب وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور میری بیوی پر انتہا کے ظلم بھی کرتا تھا۔ میری بیوی تو مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ اس کی ساری باتیں مانتی گئی اور دل دل میں پنستی چلی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جاننے کے بعد اسے دھتکارنے کے بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو، تمہیں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن تم اب اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنو گی۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیپے کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
جب تک وہ اس کا محرم نہ بن سکے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔